بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں بزدلی دکھانے والے کا اب کوئی کام نہیں رہا، یہ واضح کر دیا ہے عمران خان نے، اور یہ پیغام بھجوایا ہے کہ مسلسل دوسری بار بزدلی کا مظاہرہ کرنے پر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو ان کے عہدے سے جلد فارغ کر دیا جائے گا، اور ان کی جگہ پر کون آئے گا اس حوالے سے اسد قیصر کا نام لیا جا رہا ہے، اور کچھ مزید دیگر رہنماؤں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اور ان ارکان قومی اسمبلی و ارکان صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کا کیا ہوگا جو احتجاج میں، اسٹریٹ موومنٹ میں پوری دل جمی کے ساتھ اور زوردار انداز میں شریک نہیں ہو رہے۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں، جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں، تحصیل، ضلع اور ٹاؤن سطح پر، ان سے رپورٹیں طلب کر لی گئی ہیں۔ یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے تازہ ترین رپورٹ یہ آئی ہے کہ عمران خان نے دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو لیڈر یعنی چیئرمین سے لے کر ایم پی اے تک جو بھی بزدلی دکھاتا ہے یا احتجاج کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتا ہے، جو عوام میں اشتعال ہے، اس جوش و جذبے کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے یا احتجاج کی کال واپس لیتا ہے، جیسا کہ راولپنڈی میں ہوا کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے گنڈا پور کو پیغام آیا کہ آپ یہ احتجاج فوراً ختم کر کے پشاور روانہ ہو جائیں۔ اس معاملے پر کارکنوں نے احتجاج کیا تھا۔ ہم آپ کو یہ خبر پہلے بھی دے چکے ہیں کہ عمران خان نے پارٹی قیادت نوجوانوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن نوجوان وہ جو دلیر ہوں گے، جو جرأت مند ہوں گے اور جو قربانی دینے کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو چیئرمین کے عہدے کے لیے علی امین گنڈا پور کا نام بھی زیر غور ہے، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا نام بھی زیر غور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن اس سے ناظرین آپ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ عمران خان کا اس وقت مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ وہ انقلاب کے راستے پر چل پڑا ہے، اور راہ انقلاب میں مصلحت پسندی اور بزدلی اور ڈرپوک بندے کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب گنڈا پور کی جو تقریر تھی سنگ جانی جلسے میں، جب اس کے حوالے سے بیرسٹر گوہر نے معذرت خواہانہ لب و لہجہ اختیار کیا اور اڈیالہ جیل میں خان کو یہ رپورٹ دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی میں نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو چھوڑ دینا چاہیے جو ڈرپوک اور بزدل ہیں۔ اور یہ ڈرپوکی اور بزدلی کا دوسرا مظاہرہ راولپنڈی کا جو احتجاج ہے اس میں کیا گیا، اور اس پر خان سخت برہم ہے، اور اس نے نہ صرف چیئرمین اور مرکزی عہدیداروں کے لیول پر بلکہ صوبائی عہدیداروں کے لیول پر بھی، اور ٹاؤن اور تحصیل اور ضلع کی سطح پر بھی، ایم این ایز اور ایم پی ایس کی سطح پر بھی، اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی سطح پر بھی رپورٹیں مانگ لی ہیں۔ اور یہ جو مرکزی سیکٹریٹ ہے، پہلے تو وہ اسلام آباد سے ڈیل ہوتا تھا، لیکن اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ حلقہ وائز تمام صوبوں میں سے رپورٹیں لی جائیں کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے اس میں ارکان اسمبلی، خاص طور پر ایم این ایز اور ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈر کا کیا کردار ہے، اور جو لوگ اس دوران ڈرپوک ثابت ہوں گے اور بزدلی دکھائیں گے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی کے کسی بھی عہدے کے لیے اور پی ٹی آئی کے کسی بھی ٹکٹ کے لیے منفی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ ناظرین سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی، اس لیے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ دیگر خبروں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو درپیش ہے اور حکومت کو درپیش ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ناظرین آج کل نون لیگ کی حکومت اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حالات یہ ہیں کہ وہ ایک مشکل سے باہر نکلتے ہیں تو نیا بحران سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔
اور غیر آئینی اقدامات کی انتہا کر دینے کے باوجود ان سے فلور کراسنگ والا ووٹ شمار ہونے والی آئینی ترمیم بحال نہیں کروائی جا رہی اور کئی ہفتے گزر چکے ہیں۔ آج آرٹیکل 63A کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی سماعت سے قبل جسٹس منیب اختر نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو خط لکھا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسے کمرہ عدالت میں پڑھتے وقت جو ہیرا پھیری کی اور جو ڈنڈی ماری، وہ سپریم کورٹ کا وقت ختم ہونے کے بعد جب پورا خط لیک ہو گیا جسٹس منیب کا، تو اس دوران یہ جو ڈنڈی اور ہیرا پھیری کی گئی یہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور یہ راز کھل گیا ہے کہ خط پڑھتے وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چہرہ اچانک کیوں اتر گیا تھا اور ان کے پیشانی پر پسینہ کیوں آ گیا تھا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس منیب اختر کا ایک اعتراض تو چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنا دیا، لیکن دوسرا جو اعتراض تھا وہ انہوں نے پڑھ کر نہیں سنایا اور اسے گول کر گئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ زیادہ شرمناک تھا قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ ہم وہ دوسرا اعتراض بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے 11 سینئر ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کو کس طرح ٹیکنیکل بنیادوں پر پھنسا لیا ہے، اور اس حوالے سے اگلے 7 روز کے دوران ابھی کئی مزید سرپرائزز آئیں گے ان 11 سینئر ججز کی طرف سے۔ ناظرین، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اب یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جب انہوں نے غیر آئینی فیصلے ہی دینے ہیں تو پھر وہ سپریم کورٹ کے رولز اور ججز کمیٹی میں طے کیے گئے اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے چکر میں کیوں پڑیں۔ جب انہوں نے ستیہ ناش ہی کرنا ہے اس آئین کا اور سپریم کورٹ کے رولز اور اصولوں کا اور طے کیے گئے معاملات کا، تو پھر سوا ستیہ ناش ہی ہو جائے۔ یہ ذہن بنانے کے بعد ناظرین انہوں نے اب یہ تیاری کر لی ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے دوران ہر صورت میں وہ نہ آئین کی پاسداری کرنے کا خیال کریں گے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے رولز کا خیال رکھیں گے اور نہ ہی ججز کمیٹی کے طے کیے ہوئے اصولوں کو پیش نظر رکھیں گے، اور آئینی ترمیم کے لیے فلور کراسنگ اور نہ صرف لوٹا کریسی کی کھلی اجازت دے دی جائے گی، بلکہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے اسے بھی آگے بڑھاتے ہوئے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM میں یہ مخصوص نشستیں ریوڑیوں کی طرح بانٹنے کے لیے بھی الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی اور حکومت کی مکمل سہولت کاری کی جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کو حکومت اور فائز عیسیٰ کی ملی بھگت سے کی جا رہی ان وارداتوں کی پیشگی اطلاع مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم طاقتور جو دھڑا ہے وہ اب خان کے ساتھ بالکل رابطے میں آ چکا ہے، اس لیے انہیں اطلاع مل جاتی ہے، اور اطلاع ملنے کے ساتھ ساتھ جو فنی مشاورت ہے وہ بھی ان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹیکنیکل معاملات بھی کے حوالے سے بھی خان ہر وقت آن بورڈ ہے اور اپ ڈیٹڈ ہے۔ اس لیے اب عمران خان نے اپنی احتجاجی تحریک کا جو پلان ہے وہ ہنگامی طور پر بدل دیا ہے، اور نیا پلان کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم حسب دستور اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، فائز عیسیٰ چیف الیکشن کمشنر، اسپیکر قومی اسمبلی اور حکومت لا قانونیت کی جس انتہا پر چلے گئے ہیں اس کا اب ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے انقلاب۔ اس لیے عمران خان نے بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جانے سے پہلے پیپلز موبلائزیشن کی رفتار اور ٹمپریچر فوری طور پر دگنا بڑھانے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ جو قیادت میں
تبدیلی کی جا رہی ہے اور ڈرپوک اور بزدل لوگوں سے عہدے واپس لیے جا رہے ہیں، اور گراس روٹ لیول تک یعنی ٹاؤن، تحصیل اور ضلع کی سطح تک بھی ارکان اسمبلی کو دو ٹوک اور واضح پیغام دے دیا گیا ہے، اور عہدیداروں کو بھی، کہ جو کم ظرف ہے، جو بزدل ہے، وہ ہماری صفوں سے پیچھے چلا جائے۔ اتنا بڑا سخت پیغام آج تک پی ٹی آئی یا کسی سیاسی جماعت میں نہیں دیا گیا جتنا سخت ترین پیغام اس بار عمران خان نے بھجوایا ہے۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جب اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوگی تو لوگ بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے، اور اب جو عمران خان فیصلے لے رہا ہے اس سے معاملات اب اسی طرف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، علیمہ خان کے ذریعے اس حوالے سے جو نیا پیغام اڈیالہ جیل سے باہر آیا ہے اس کا کچھ حصہ تو آپ تک پہنچ گیا ہوگا، کہ جس کے تحت خان نے حکم دیا ہے کہ 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور ملتان کے ساتھ ساتھ بہاولپور میں بھی احتجاج کیا جائے گا۔ اس نئی حکمت عملی کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ پورے پنجاب میں احتجاجی تحریک کی نیٹ پریکٹس تیز کر دی جائے اور عوامی موبلائزیشن کا مکمل ماحول بنا لیا جائے، تاکہ جب فائنل کال کا وقت آئے اور ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو تو مریم راج کو پنجاب کے ہر ضلع اور ہر ڈویژن میں سخت چیلنج درپیش ہو۔ اسی پالیسی کے تحت ناظرین 2 اکتوبر کو 4 شہروں میں احتجاج کے بعد 5 اکتوبر کو دوبارہ لاہور میں احتجاج رکھ دیا گیا ہے، اور اس بار مینار پاکستان میں دمادم مست کلندر ہوگا، اور لاہور میں حقیقی معنوں میں عوامی موبلائزیشن ہوگی، جو دور دراز کہنا رنگ روڈ جلسے میں نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ جو لاہوری ہیں، زندہ دلانے لاہور ہیں، ان کا جو سیاست کا محور و مرکز ہے وہ زمانہ قدیم میں قیام پاکستان کے دنوں میں موچی دروازہ ہوا کرتا تھا، بھاٹی گیٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو موجودہ ہماری سیاست ہے پچھلے کئی عشروں کی، اس میں یہ موبلائزیشن کا مرکز محترمہ بے نظیر بھٹو کی تحریک ہو یا نواز شریف کی یا عمران خان کی، یہ پھر مینار پاکستان ہی رہا ہے۔ اس لیے خان نے کہہ دیا ہے کہ ان کی سالگرہ پر 5 اکتوبر کو جو پورا لاہور ہے وہ مینار پاکستان پہنچے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے بھی تیاری شروع کر دی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا قدم یہ ہے کہ 7 یا 8 اکتوبر کو ایک بار پھر راولپنڈی اسلام آباد میں مورچہ لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اس موومنٹ میں کوئی لمبا وقفہ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ معاملہ جو اب ہے وہ اس سڑکوں پر ہی طے ہوگا۔ اب انتخاب نہیں، انقلاب کا معاملہ ہے، اور یہ وہ بات ہے جو سب سے پہلے آپ کا یہ چینل بڑے تفصیل سے کہتا چلا آ رہا ہے۔ سرخ انقلاب کی بات کی تفصیل بھی ہم نے آپ کو بتائی، کلر ریولوشن یعنی انقلاب رنگین کی بات بھی ہم نے آپ کو بتائی، اور معاملہ اب انقلاب رنگین کا ہے، اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی قربانی بیرسٹر گوہر کی ہونے جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اگلے مرحلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی، پشاور، حیدرآباد، گجرانوالہ اور سرگودا میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کی کال دی جائے گی۔ اور ناظرین، آپ کو تو یاد ہوگا کہ یہ خبر بھی سب سے پہلے ہم نے ہی آپ کو دی تھی کہ اب بڑے جلسے ختم کر دیے گئے ہیں، اور بنگلہ دیش ماڈل کے تحت چھوٹے چھوٹے جلسے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جلوس ہوں گے، اور مختلف شہروں میں اسٹریٹ موومنٹ سٹائل میں احتجاج کیا جائے گا۔ اور پھر اچانک اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی، اور ایک غیر معینہ مدت کا بڑا دھرنا شروع ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس سے قبل چونکہ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے عوام کی جھجک دور ہو چکی ہوگی، پولیس کے ساتھ جھڑپیں پچھلے 2 ہفتوں سے جاری ہوں گی، اس لیے جب ملک کے ہر ضلع سے
قافلے روانہ ہوں گے اسلام آباد کی طرف، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف، ریڈ زون کی طرف، تو پھر جس قافلے کو جہاں روکا جائے گا وہ وہیں احتجاج شروع کر دے گا اور وہیں دھرنا دے دے گا، اور یوں پورے ملک میں درجنوں بلکہ سینکڑوں دھرنے اور سینکڑوں احتجاج شروع ہوں گے اور حکومت مفلوج ہو جائے گی۔ اور جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان بھی بنگلہ دیش بننے کی طرف جا رہا ہے، ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ خود امریکہ کا جو سب سے بڑا نیوز چینل ہے CNN، اس کی بھی رپورٹ یہ 2 ہفتے پہلے آئی تھی کہ پاکستان بھی سیاسی احتجاجی تحریک کے حوالے سے بنگلہ دیش بننے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ ساری جو صورتحال ہے اس کا رخ بنگلہ دیش ماڈل کی طرف ہے، حکومت کا رخ مصر ماڈل کی طرف ہے کہ ہم نے دھونس دھاندلی اور ریاست کی طاقت کے ذریعے مسلط رہنا اس ملک پر، اور عوام کا اور PTI کا مزاج جو ہے وہ اب بنگلہ دیش ماڈل کی طرف چلا گیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر نے اپنے خط میں 2 ٹیکنیکل اعتراضات کیا لگائے ہیں، تو سن لیں کہ پہلا اعتراض تو جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ یہ لگایا گیا ہے کہ فائز عیسیٰ نے آج عدالت میں یہ اعتراض پڑھ کر سنا بھی دیا تھا کہ فل کورٹ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کی منظوری لیے بغیر چیف جسٹس نے 3 رکنی کمیٹی میں رد و بدل کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا، اس لیے وہ نئی کمیٹی کے طے کیے ہوئے سیاسی و آئینی بینچز کے لیے دستیاب نہیں ہیں، ایسا کہنا ہے جسٹس منیب اختر کا، اور ان کا یہ پہلا اعتراض سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنا دیا۔ لیکن دوسرا اعتراض جو اسی لیٹر میں موجود ہے جسٹس منیب اختر کی طرف سے جو کیا گیا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹیکنیکل اور خطرناک ہے، اور جس نے آرٹیکل 163A کے حوالے سے بنائے گئے موجودہ 5 رکنی بینچ کی بچی کھچی ساکھ بھی سوالیہ نشان بنا دی ہے۔ ناظرین، رجسٹرار آفس سے لیک ہونے والے جسٹس منیب اختر کے خط کے مطابق دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ ججز کمیٹی نے یہ اصول طے کیا تھا کہ ایڈ ہاک ججز کا تقرر چونکہ اس نقطے کی آڑ لے کر کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہزاروں کیسز، کرمنل اور سول کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، عوام کے کیسز، اس لیے ایڈ ہاک ججز کو ان کیسز کو نمٹانے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ہیڈ لائنز آپ نے بھی سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ ہم 4 ایڈ ہاک ججز اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ تاکہ جو کیسز پینڈنگ پڑے ہیں ان کو یہ نمٹا سکیں۔ جب اس نقطے کی بنیاد پر یہ ججز لائے گئے، 2 نے تو جواب دے دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، لیکن جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل 2 ججز نے حلف اٹھا لیا، تو یہ کہا گیا پھر جو کمیٹی تھی جس میں اس وقت جسٹس منصور بھی شامل تھے، جسٹس منیب بھی شامل تھے اور خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے، اس کمیٹی میں پھر یہ بات طے کی گئی تھی کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز آئے ہیں یہ جو روٹین کے پینڈنگ کیسز پڑے ہیں یہ صرف ان کو دیکھیں گے، ان کو سنیں گے جو سیاسی اور آئینی امور سے متعلق کیسز ہوں گے، جن کے بینچز بنانے کا اختیار اس 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہے۔ ان بینچز میں ایڈ ہاک ججز کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جسٹس منیب اور جسٹس منصور اور قاضی فائز عیسیٰ والی کمیٹی خود طے کر چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوک کر چاٹنا یہ اب کام شروع کر دیا ہے، پہلے بھی کیا لیکن آج یہ تازہ ترین کیا، اور یہ وہ اعتراض کیا جسٹس منیب نے کہ جناب آپ کی زیر صدارت یہ اصول طے ہو چکا ہے، پھر آپ نے جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو جو ایڈ ہاک جج ہیں اس آئینی اور سیاسی کیس میں آرٹیکل 163A میں فلور کراسنگ جس کے تحت جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوٹا کریسی کو جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں آپ ایک ایڈ ہاک جج کو لے آئے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس 15-16 مستقل ججز موجود ہیں، آپ 17ویں نمبر والے جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو شامل کر رہے ہیں جو ایڈ ہاک ہے، اور آپ کے اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اسے آپ نے خود کہا تھا کہ نہیں لایا جائے گا آئینی و سیاسی کیسز میں، تو اب آپ اسے کیسے شامل کر رہے ہیں؟ تو یہ ناظرین وہ ٹیکنیکل اعتراض ہے جو انہوں نے پھر سپریم کورٹ میں پڑھ کر نہیں سنایا،
اب جب یہ خط لیک ہوا ہے رجسٹرار آفس سے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو جسٹس منیب اختر نے جو خوفناک قسم کا اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے، ایڈ ہاک ججز کو آپ کسی صورت میں شامل نہیں کر سکتے آئینی و سیاسی مقدمات میں، جبکہ آپ کے پاس جو سینئر جج صاحبان موجود ہیں اور جو مستقل جج صاحبان ہیں آپ انہیں کیوں شامل نہیں کر رہے؟ چور کی داڑھی میں تنکا اسی کو کہتے ہیں ناظرین۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ناظرین اپنی زیر صدارت ججز کمیٹی میں جو اصول طے کیے اب خود ہی ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے اس اقدام سے، ایڈ ہاک جج تعینات کرنے سے جو انہوں نے یہ حالیہ اقدام کیا ہے اس کی وجہ سے وہ خود بھی شرمسار ہیں، اس لیے انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ جو ان کا اعتراض تھا جسٹس منیب کا وہ پھر فائز عیسیٰ کی بد نیتی اور سیلف انٹرسٹ کا پردہ چاک کر رہا تھا۔ اس لیے اب جب کل یہ کیس دوبارہ لگے گا ناظرین سپریم کورٹ میں 11:30 بجے اس کی سماعت شروع ہوگی، تو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ ایشو بھی، یہ جو دوسرا اعتراض ہے یہ بھی مزید شرمساری کا باعث بنے گا۔ جسٹس منیب جو آرٹیکل 163A والے اس کیس کے آتھر جج بھی ہیں، ان کی عدم شمولیت بھی سپریم کورٹ رولز کی خلاف ورزی ہوگی۔ یوں جو بھی بینچ تشکیل دے کر یہ فیصلہ دیا جائے گا وہ غیر آئینی و غیر قانونی ہوگا اور فل کورٹ میں سماعت کے دوران اڑ جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ لیکن چونکہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر اور اسپیکر قومی اسمبلی آئینی ترمیم کے لیے تلے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے وہ ہر سپریم کورٹ کے رول کو، ہر اصولی فیصلے کو، ججز کمیٹی کے اصولی فیصلے کو اور ہر پچھلی جو ترمیم کی گئی ہے اس کو وہ بائی پاس کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب اس کا جواب عمران خان نے بنگلہ دیش ماڈل کے ذریعے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اکتوبر کا جو پہلا اور دوسرا ہفتہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اب وہ کوئی لحاظ نہیں رکھے گی، اور ایک ایسا دنگل وفاقی دارالحکومت میں شروع ہونے جا رہا ہے خاص طور پر اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں، کہ جب دمادم مست کلندر ہوگا، اور یہی وہ دن ہوں گے کہ جب دارالحکومت میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس بھی ہو رہا ہوگا یا ہونے والا ہوگا۔ اس لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی لانگ مارچ اور اسٹریٹ موومنٹ کی کال حکومت و اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے عالمی سطح پر بھی سخت بدنامی کا باعث بنے گی، اور عوام میں غم و غصے کا جو لیول ہے اس کے تناظر میں اب یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ عوامی آتش فشان جب پھٹے گا تو حکومت کے لیے اس پر قابو پانا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے راستے میں ایک اور بڑی رکاوٹ خود حکومت کی اپنی صفوں سے بھی سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ اگلے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی گارنٹی کی وجہ سے خود نون لیگ کے 5 ارکان پارلیمنٹ باغی ہو گئے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ اگلے عام انتخابات میں ملنے کی گارنٹی پر خود نون لیگ کے 5 ارکان پارلیمنٹ باغی ہو چکے ہیں اور 7 مزید رابطے میں ہیں اور ڈسکشن جاری ہے، اور آئینی ترمیم کے لیے بلائے گئے اجلاسوں میں ان 5 ارکان پارلیمنٹ کی شمولیت نہ ہونے کا امکان ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید خیبر پختونخوا میں کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں تاکہ حکومت انہیں زبردستی بھی پارلیمنٹ میں نہ لا سکے۔ ان 5 ارکان پارلیمنٹ میں سے 3 سینیٹرز ہیں اور 2 ایم این ایز ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ووٹوں یہ مزید ووٹ چھن جانے کی وجہ سے اور مولانا فضل الرحمان نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس کی وجہ سے حکومت جتنے ارکان پی ٹی آئی سے لوٹا بنائے گی اس سے زیادہ یہ اس سے چھن چکے ہوں گے، اور پھر آئینی ترمیم ممکن نہیں رہے گی۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا والا معاملہ ہے۔ جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی ہم آپ کو اس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔